گزشتہ سبق میں یہ بیان ہو رہا تھا کہ جب کسی کلمے میں دو حمزے اس طرح جمع ہوں کہ ان میں کا پہلا قطعی ہو اور دوسرا وصلی ہو، اب جو دوسرا وصلی ہے اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو دوسرا وصلی مفتوح ہوگا یا مکسور ہوگا۔ کل آپ کو دو مثالیں دی تھی، الآن، الآن میں جو پہلا حمزہ ہے وہ استفہام کا ہے، وہ قطعی ہے، یہ کبھی حذف ہوتا ہی نہیں ہے، اور جو کبھی حذف نہ ہو اسی کو کہتے ہیں قطعی، قطعی الثبوت، جس کا ثابت رہنا یقینی ہو، حتمی ہو، لازمی ہو۔ تو الآن میں پہلا حمزہ قطعی ہے، دوسرا حمزہ الف لام تعریف کا ہے، جیسے الحمد، القارعۃ، تو یہ وصلی ہے۔ دوسری ایک مثال دی تھی، افطرا، پہلا حمزہ قطعی ہے، دوسرا وصلی ہے لیکن مکسور۔ پھر بتلایا تھا کہ اصول تو یہ ہیں کہ حمزہ وصلیہ جب بھی پہلے نمبر سے ہٹ کر دوسرے تیسرے نمبر پر آ جائے گا، تیسرا تو ہوتا نہیں ہے، تو بولنے کے لیے بھائی حمزہ وصلیہ ہٹ کر دوسرے نمبر پر آئے گا، تیسرے نمبر پر تو آ نہیں سکتا ہے، تو حمزہ وصلیہ جب بھی پہلے نمبر سے ہٹ کر دوسرے نمبر پر آئے گا تو وہ درمیان میں آیا کہلائے گا۔ اور وہ جب بھی درمیان میں آتا ہے تو حذف ہو جاتا ہے، اصول ہی یہ ہے کہ اسے حذف کر دیا جائے۔ لہذا ان دونوں مثالوں میں الآن، افطرا، ان دونوں میں دوسرے نمبر کا جو حمزہ وصلیہ ہے درمیان میں ہونے کی وجہ سے اسے حذف ہو جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ افطرا علی اللہ کذبا، وہاں تو حذف ہو گیا، افطرا تھا لیکن اب آپ پڑھ رہے ہیں افطرا۔ آپ جانتے ہیں یہ باب افتعال سے ہے، اور افطرا یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو کیا باب افتعال میں ماضی افتعال بولتے ہیں افتعال؟ ظاہر بات ہے افتعال، تو یہ افطرا، افطرا یہ افتعال، تو جو افتعال کا حمزہ باب افتعال کا ہے وہ وصلی ہے، ابھی آپ اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ تو پڑھ رہے ہیں افطرا، تو یہ جو کا پہلا حمزہ مفتوح بول رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ کہ یہ استفہام کا ہے۔ یہاں حقیقت میں دو حمزے تھے، کلمہ پورا اب کیا بن گیا تھا؟ استفہامیہ ہونے کی وجہ سے افطرا، لیکن افتعال کا حمزہ چونکہ وصلیہ ہے وہ درمیان میں آیا تو اسے اصول کے مطابق کر دیا حذف، اور اب تلفظ ہو گیا افطرا کا۔ جب یہی بات ہے تو الآن وہاں بھی دوسرا حمزہ وصلیہ ہے،
اسے حذف کیوں نہیں کیا؟ اس کو تو اگر حذف اصول جاری کرتے ہو حذف کرتے تو تلفظ کیا بنتا؟ الآن. افطرا الآن ایسا تلفظ ہونا چاہیے تھا. تو کہا نہیں. دوسرا حمزہ وصلی جب مکسور ہو تو وہ حذف، اور جب مفتوح ہو تو حذف نہیں ہوگا، بلکہ باقی رہے گا. سوال ہے کہ بھئی ایسا کیوں؟ دونوں وصلی ہیں اور دونوں درمیان میں آ رہے ہیں. کہاں حمزہ استفہام بھی مفتوح اور حمزہ وصلی بھی مفتوح. دونوں مفتوح ہوں. اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں. ویسے یہ مسئلہ کل سمجھا چکا ہوں، پھر دوسری مرتبہ سمجھا رہا ہوں. خاص کر کے عربی دوم کے بچوں کے لیے تقریر 2 بار کر رہا ہوں. جب یہ الآن ہے حمزہ وصلیہ کے ساتھ ایک ہی حمزہ، اور افطرا حمزہ وصلیہ کے ساتھ ایک ہی حمزہ، تو یہ خبریہ ہے. یہ کیا ہے؟ خبریہ. اور جب یہ الآن ہوا تو اب یہ استفہامیہ بن گیا. افطرا تو اب یہ خبریہ نہیں رہا، یہ استفہامیہ بن گیا. اچھا اب سمجھیے. الآن میں اگر ہم نے قاعدے کے بموجب حمزہ وصلیہ کے درمیان میں آنے کی وجہ سے اسے حذف کر دیا تو اب پہلا حمزہ باقی رہا اور وہ استفہام کا تھا. کلمے کو آپ کو استفہام ہی کے انداز میں پڑھنا ہے، اس لیے کہ نزول اسی طرح استفہام سے ہوا ہے. لیکن آپ نے اصول کی وجہ سے جب دوسرے حمزہ کو حذف کر دیا اور پڑھا الآن، تو خبریہ الآن ابھی بتلایا تھا کہ الآن ایک حمزہ کے ساتھ خبریہ، افطرا ایک حمزہ کے ساتھ خبریہ. لیکن آپ کو خبریہ نہیں کہنا، اس لیے کہ قرآن کریم میں استفہامیہ نازل ہوا ہے، آپ کو اسے استفہامیہ کہنا ہے. اب آپ نے تو اصول جاری کیا کہ حمزہ وصلیہ درمیان میں آیا، حذف ہو گیا، تو کہا ٹھیک ہے حذف کر دو. اب پڑھیے، کہا الآن. تو سننے والا اس کو معلوم ہے کہ الآن تو خبریہ ہوتا ہے اور اس کا نزول تو استفہام کے انداز میں ہے. آپ اس کو پڑھ بھی رہے ہیں استفہام کے انداز میں، تو آپ کی نیت استفہامیہ کی ہے. لیکن سننے والا جب اس کو الآن سنتا ہے تو اس کو خبر ہونے کا مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ خبریہ ہوگی، اس لیے کہ خبریہ کا تلفظ یہی ہوتا ہے الآن. الآن تلفظ تو خبریہ کا ہے. آیا سمجھ میں؟ تو چونکہ سننے والے کو استفہامیہ سے متعلق خبریہ ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھتے استفہامیہ ہیں اور سننے والا اس کو سمجھتا ہے خبریہ. اس مغالطے سے بچانے کے لیے وہ جو اصول تھا کہ حمزہ وصلیہ درمیان میں آنے پہ حذف ہو جاتا ہے، اس اصول کو چھوڑ دیا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سے پہلے بھی اس کو پڑھا ہے کہ جب بھی کسی مغالطے کا اندیشہ ہوتا ہو اصول کو جاری کرنے میں، اصول جاری کر رہے ہیں لیکن مغالطے کا سبب بن رہا ہے، تو ایسے اصول کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے دنیا میں کیا کیا؟ حالانکہ دنیا میں نون ساکن کے بعد یا تھی، من یقولو میں نون ساکن کے بعد یا، دنیا میں نون ساکن کے بعد یا، ادغام ہونا چاہیے تھا. یہاں دنیا میں آپ ادغام نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کہیں گے ایک کلمہ، نہ ایک کلمہ کچھ نہیں ہے. ایک کلمہ اصل اس کی وجہ نہیں ہے. اصل اس کی وجہ کیا تھی؟ بتلایا تھا کہ
دنیا کا کلمہ اپنی اصل میں لفیف نہیں ہے. آپ کے ادغام کرنے کی وجہ سے آپ جب پڑھیں گے دویا، کیا پڑھیں گے؟ دویا، تو ایک کلمہ جو اپنی اصل میں لفیف نہیں ہے، آپ کے ادغام کی وجہ سے اس کا لفیف ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہ سمجھ کی غلطی ہوئی کہ غیر لفیف کلمے کو آپ لفیف سمجھ رہے ہیں. یہ سمجھنے کی غلطی کیوں ہوئی؟ آپ نے اصول کو جاری کیا. تو جب بھی اصول کو جاری کرنے سے کوئی مغالطہ پیش آتا ہو، ایسے اصول کی چھٹی کر دی جاتی. الآن میں دوسرا حمزہ وصلی ہے، درمیان میں ہے. اصول تو یہ کہتا تھا کہ اس کو کر دینا چاہیے حذف، لیکن ہم حذف کرتے ہیں. تو اب جب حذف کرنے کے بعد ہمارا تلفظ الآن ہوگا، یہ تلفظ خبریہ کے مشابہ ہوا، اس لیے کہ خبریہ الآن. اور آپ تو استفہامیہ بول رہے ہیں، آپ کا مقصود تو استفہامیہ ہے. دیکھو قرآن کریم میں الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، دیکھو یہ کیا ہوا، یہ الآن خبریہ ہے چونکہ ایک ہی حمزہ ہے. الآن کیا؟ الآن یہ خبریہ نہیں، یہ استفہامیہ ہے. تو اگر آپ دوسرے حمزہ کو اصول کے مطابق حذف کرتے تو اب اس کا تلفظ الآن ہو جاتا، تو کوئی اس کو خبریہ خیال کرتا، حالانکہ آپ تو استفہامیہ کہہ رہے ہیں. یہ مغالطہ کیوں ہوا؟ آپ نے اصول جاری کیا. کیا اصول جاری کیا؟ کہ حمزہ وصلیہ درمیان میں آنے پہ حذف ہو جانی چاہیے، آپ نے اسے حذف کر دیا. حذف تو کیا، لیکن آپ کے حذف کرنے سے تو مغالطہ ہوا. اور جب بھی کسی اصول کا اجرا مغالطے کا سبب بنتا ہو، ایسے اصول کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لہذا یہاں حذف نہیں کرتے بلکہ دونوں کو باقی رکھتے ہیں. تو کیا بن گیا؟ دونوں کو باقی رکھا تو الآن کیا بن گیا؟ الآن. اب سننے والا سمجھ ہاں کہ استفہامیہ ہے. کا افطرا بھی تو اپنی اصل میں افطرا استفہام سے ہے. یہاں آپ نے اصول جاری کیا اور آپ پڑھ رہے ہیں افطرا، تو افطرا تھا خبریہ، افطرا یہ استفہامیہ انشائیہ. یہاں پھر اصول کو کیوں جاری کیا؟ دیکھو یہاں استفہامیہ اور خبریہ کے درمیان تمیز. خبریہ تو افطرا تھا اور استفہامیہ افطرا، تو استفہام اور خبر کے درمیان یہاں تمیز موجود. خبریہ تو کیا؟ افطرا، یہ خبریہ. استفہامیہ کیا؟ حذف کرنے کے بعد افطرا. معلوم ہوا کہ استفہامیہ الگ ہے، خبریہ الگ ہے. اور وہاں تو استفہامیہ بھی الآن اور خبریہ بھی الآن، وہاں استفہام اور خبر کے درمیان کوئی تمیز نہیں تھی، اس لیے وہاں مغالطے کا امکان تھا. یہاں مغالطے کا امکان نہیں ہے. تو جہاں اصول کو جاری کرنے سے کسی مغالطے کا امکان نہ ہو وہاں تو جاری کریں گے، لیکن جہاں کسی اصول کو جاری کرنے پر مغالطے کا اندیشہ ہو تو وہاں اصول کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس لیے الآن میں باوجود اس کے کہ حمزہ ثانیہ وصلی ہے، درمیان میں ہے، اسے حذف کر دینا چاہیے، مگر حذف نہیں کرتے، نہیں کیا حذف. برابر. اب کیا ہوا؟ کہا حذف نہیں کریں گے تو دو دو حمزے پڑھنا پڑیں گے، وہ تو مشکل ہے. تو کہا اس کا حل موجود، دوسرے حمزہ میں تسہیل کر دو. تو کیا پڑھا؟ الآن الآن الذکرین اللہ، یا پھر دوسرے میں تسہیل کر دو تو تلفظ آسان. یا یہ ہے کہ دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دو،
کل بتلایا تھا آمن حمزہ الف زبر آ، آن حمزہ الف زبر، تو حمزہ پہلے، دوسرے نمبر پر الف، یہ الف کہاں سے آیا؟ حمزہ سے بدلا. آ گیا سمجھ میں؟ تو کہا ایسے موقع میں قاری کو بالاتفاق، کل بتلایا تھا بالاتفاق تمام ائمہ کے یہاں الآن، الذکرین اور اللہ، سارے ائمہ کے یہاں دونوں حمزوں کو پہلے تو باقی رکھنا ہے، البتہ تلفظ کی سہولت کے خاطر دوسرے حمزہ میں تسہیل اور ابدال بالالف دونوں کی اجازت ہے، تسہیل بھی جائز اور ابدال بھی جائز. ہو گیا؟ یہ تقریر گزشتہ کل بھی کی تھی، عربی دوم کے بچوں کے لیے اسے دہرانا پڑا. دیکھیں مگر ابدال اولا ہے. کیوں ابدال اولا ہے؟ الآن میں آپ کو جو دو وجہوں کا اختیار دیا گیا، تسہیل اور ابدال، تو تسہیل کے بنسبت ابدال کا تلفظ آسان ہے، اس لیے وہ اولا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ، دو حمزہ جمع ہوئے تھے، دوسرے حمزہ کی ادا مشکل تھی. جب آپ تسہیل کرتے ہیں تو آدھا حمزہ تو رہتا ہی ہے، اور ابدال کرتے ہیں تو نفس حمزہ ہی نہیں رہتا، اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں پورا آسان حرف آ جاتا ہے، اور وہ ہے الف. اور یہ 6 جگہ ہے، یعنی دو حمزے جمع ہوں، پہلا استفہام کا ہو، دوسرا وصلی مفتوح ہو، تو یہ 6 جگہ ہیں پورے قرآن کریم، ہماری روایت میں ہے. الآن سورہ یونس میں 2 جگہ صلی اللہ علیہ وسلم. الذکرین سورہ انعام میں 2 جگہ، یہ اپنی اصل میں ہے الذکرین. اللہ 2 جگہ، ایک سورہ یونس میں اور دوسرا سورہ نمل میں. یہ کتنے ہو گئے؟ 6. اور جب پہلا حمزہ استفہام کا ہو، دوسرا حمزہ وصلی مفتوح نہ ہو، دیکھو ہم اس کو سمجھ چکے ہیں، دوسرا حمزہ وصلی مفتوح نہ ہو، تو یہ دوسرا حمزہ وصلی ہونے کی وجہ سے درمیان میں آیا اور وہ حذف ہو جائے گا. مثلا افطرا علی اللہ، کیا کہا ہم نے؟ یہ کیا تھا اصل تو؟ افطرا خبریہ، پھر اس کو استفہامیہ بنا تو بنایا افطرا، حمزہ وصلیہ درمیان میں آیا، اصول کے مطابق اس کو کر دیا حذف، افطرا علی اللہ. اسی طرح اصطفى البنات، کیا؟ اصطفى البنات، یہ اصل میں ہے اصطفى، اصطفى. استکبرت اصل میں ہے استکبرت، استفعال سے پھر استفہامیہ بنایا تو بنا استکبرت. ہو گیا؟ تو ان سب میں آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ وصلیہ کو اصول جاری کرتے ہوئے درمیان میں ہونے پر حذف کر دیا. کیوں حذف کر دیا؟ کہ حذف کرنے کے بعد کوئی التباس نہیں تھا، اور فتحے کی حالت میں جو حذف نہیں ہوتا، یعنی اوپر میں جو ہم نے 3 کلمات پڑھے آل آن وغیرہ میں، وہاں جو حذف نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں التباس انشاء کا خبر کے ساتھ ہو جائے گا.
یہ کیا ہے؟ التباس انشاء کا خبر کے ساتھ کیا بتلایا تھا؟ الآن یہ خبر خبریہ، الآن یہ استفہام. قرآن کریم میں تو یہ استفہام کے ساتھ ہے. ہم اصول جاری کریں گے، دوسرے نمبر کے حمزے وصلیہ کو حذف کر دیں گے تو اس کا تلفظ تو پھر ہو جائے گا الآن. تو خبریہ بھی الآن تھا، اب آپ استفہامیہ کو بھی اصول جاری کرنے کے بعد بولتے ہیں الآن، تو سننے والا بیچارہ کیا سمجھے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ استفہام والا کہہ رہے ہیں یا خبر والا؟ چونکہ یہاں استفہام اور خبر کے تلفظ میں کوئی فرق، اور افطرا میں کیا تھا؟ خبریہ تو افطرا تھا، استفہامیہ افطرا ہے جی. اور چونکہ حمزے وصلی وسط کلام میں حذف ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس میں تغیر کیا جاتا ہے. یہ کیا کہا؟ الآن آپ نے حذف نہیں کیا، حمزے وصلی کو حذف کرنا چاہتا نہیں کیا، تو کہا بھئی دو حمزے جمع ہوئے مشکل ہو جائے گا دونوں کا تلفظ. کہا ٹھیک ہے، یہ تو ویسے بھی حذف ہو جاتا تھا، وہ تو ہم نے ایک وجہ سے حذف نہیں کیا، تو چلو اب اس میں دوسرا کوئی تغیر کر دو. وہ تغیر یہ ہوگا کیا کہ اس میں تسہیل ہوگی یا ابدال. البتہ ابدال اولا ہے کیونکہ اس میں تغیر تام ہے بخلاف تسہیل کے، کہ تسہیل تو کس کا نام؟ آدھا حمزہ اور آدھا حرف علت، تو آدھا تو حمزہ رہا، اور ابدال میں تو حمزہ بے کمال ہی حرف علت سے بدل جائے گا، حمزہ رہے گا ہی نہیں. اور جب دو حمزے جمع ہوں اور پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو، دیکھو اب تک تو دونوں متحرک تھے، اب کیا کہا؟ پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو، تو واجب ہے حمزہ ساکن کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف سے بدلنا، حرف علت سے بدلنا، حرف سے حرف علت سے بدلنا. کیا کہا؟ کسی کلمے کے شروع میں دو حمزے جمع، کیسے دو حمزے؟ کا چاہے دونوں قطعی ہوں ایک، یا پہلا قطعی پہلا وصلی اور دوسرا قطعی، لیکن اس دوسرے کو ہونا چاہیے ساکن. اس کو آپ اس ترتیب سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب دو حمزے جمع ہوں، ان میں کا پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو اس کی دو شکلیں ہیں. دونوں قطعی ہوں گے، جیسے آمن، جیسے کیا؟ آمن. آمن اپنی اصل میں کیا ہے؟ من. دو حمزے جمع ہوئے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، دونوں قطعی. دوسری شکل کیا؟ پہلا وصلی ہو دوسرا اصلی ہو، قطعی ہو. ایتی، کیا؟ ایتی اپنی اصل میں کیا ہے؟ ایتی. او تمینا اپنی اصل میں کیا ہے؟ او تمینا. تو دیکھو دونوں حمزے جمع ہوئے، ان میں کا پہلا متحرک دوسرا ساکن، اس کی دو شکلیں ہیں. دونوں متحرک پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو لیکن دونوں قطعی ہوں. پہلا متحرک دوسرا ساکن مگر پہلا وصلی ہو اور دوسرا اصلی ہو، تو چاہے دونوں میں کی کوئی بھی شکل ہو، لیکن جب دو حمزے جمع ہوں اور پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو تو دوسرے ساکن کا ابدال واجب ہے. دوسرے ساکن حمزہ کا ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے ابدال واجب. چنانچہ مثال کیا دی کہ آپ یہ مولوی مصحف میں آپ پڑھ چکے ہوں گے. مثل
آمنو یا آمینو جو بھی ہو. آمنو اپنے اصل میں کیا تھا؟ امنو. دو جمع ہوئے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، دونوں قطعی. ایمانن یہاں بھی وہی بات، ایمانن تھا، ہو گیا. اوتمینا، دیکھیے مثال، اوتمینا اپنی اصل میں ہے اوتمینا، لیکن پہلا حمزہ وصلی ہے اور دوسرا اصلی ہے، ہو گیا. اسی طرح ایتی، یہ اپنی اصل میں ہے ایتی، پہلا وصلی ہے اور دوسرا قطعی ہے یا اصلی ہے، جو بھی کہیں. تو کہا جو بھی ہو، لیکن جب دو جمع ہو، پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو، تو ساکن حمزہ کا ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے ابدال واجب ہے. کب واجب؟ جب دو جمع ہو، اور دو جمع ہونے کے بعد پہلا متحرک اور دوسرا ساکن، تو ابدال واجب. اچھا اب دیکھیں آگے. اور جب پہلا حمزہ وصلی ہو، جیسے ایتی میں ہوا، تو ابتدا کی حالت میں بھائی ایتی جب آپ وہیں سے ابتدا کریں گے تو آپ کو حمزہ وصلی پڑھنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا حمزہ اصلی ہے مگر وہ تو ساکن ہے، ساکن سے تو ابتدا ہوگی نہیں، لہذا آپ کو حمزہ وصلی لانا پڑا. تو جب آپ ایتی سے ابتدا کریں گے تو دو حمزے جمع رہیں گے، اور دو آئے ان میں کا پہلا اور متحرک دوسرا ساکن، لہذا ابدال کرنا پڑے گا چونکہ دو ہیں. تو آپ ابتدا کی حالت میں پڑھیں گے ایتی. کیا پڑھیں گے؟ ایتی، ابدال کے ساتھ. اور جب حمزہ وصلی گر جائے گا، حمزہ وصلی کب گر جاتا ہے؟ وصل میں گر جاتا ہے، درمیان میں گر جاتا ہے. تو اب بجائے دو کے ایک ہی رہا. ابدال کے لیے تو دو ہونا شرط تھا. جب آپ نے اس کو ماقبل، مثلا ایک مثال دی تھی کیا، اوتمینا، یہ اپنی اصل میں کیا ہے؟ اوتمینا، دو حمزے ہیں جن میں کا پہلا وصلی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ حمزے وصلی ابتدا میں تو باقی رہے گا. جب آپ یہاں سے ابتدا کریں گے تو دو باقی ہیں، وصلی بھی ہے اور بعد والا اصلی بھی ہے، دونوں کو پڑھنا ہے، دو جمع ہوئے، لہذا ابدال واجب. تو اب آپ پڑھیں گے دوسرے کو ماقبل کے ضمے کے اوتمینا. کیا پڑھیں گے؟ ابدال کے ساتھ پڑھیں گے اوتمینا. لیکن اگر آپ نے اس کو ماقبل سے ملایا، الذی تمینا، کیا؟ الذی تمینا، الذی سے ملایا، تو تمینا کا پہلا حمزہ جو وصلی تھا درمیان میں آیا، وہ ہو جائے گا حذف. اب جب وہ حذف ہوتا ایک ہی رہا، اور ابدال تو دو ہونے پر ہوتا تھا، اب دو رہے نہیں، ابدال ہوگا نہیں. لہذا الذی سے جب آپ وصل کرتے ہوئے پڑھیں گے ابدال نہیں ہوگا، اور الذی پر وقف کر کے اوتمینا سے ابتدا کریں گے تو اس وقت ابدال ہوگا. اسی طرح ایتونی، ایتونی اپنے اصل میں ہے ایتونی، دو حمزے جمع ہیں، پہلا متحرک دوسرا ساکن، ابدال واجب. لیکن چونکہ پہلا وصلی ہے، ما قبل سے جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ درمیان میں پڑ جائے گا، ہو جائے گا حذف. اب ایک ہی بچا، اور ایک ہونے پر ابدال نہیں ہوتا ہے، دو ہونے پہ ابدال تو ہوتا ہے. لہذا ما قبل سے ملائیں گے تو پڑھیں گے بغیر ابدال کے فی السماوات تونی، تی جھٹکے کے ساتھ، اور فی السماوات پہ وقف کر دیا اور ما بعد سے ابتدا کر رہے ہیں تو اب ابدال کر کے پڑھیں گے ایتونی، ایتونی. یہی پوری تقریر فرعون تونی میں ہو گیا.
یہ بھی کیا ہے؟ فرعون ایتونی. جی حمزہ وصلی کے ماقبل جب کوئی کلمہ بڑھایا جائے گا تو یہ حمزہ حذف کیا جائے گا اور ثابت رکھنا درست نہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حمزہ وصلی درمیان میں ہمیشہ حذف ہوتا ہے، اس کو ثابت رکھنا صحیح نہیں ہوتا ہے. البتہ ابتدا میں ثابت رہتا ہے. حمزہ وصلیہ ابتدا میں باقی رہتا ہے، ثابت رہتا ہے، باقی رہتا ہے. اگر لام تعریف کا حمزہ ہے تو مفتوح ہوگا. یہاں سے کیا کریں آپ جانتے ہیں؟ اب یہاں سے حمزہ وصلی کا اعراب بیان کر رہے ہیں. حمزہ وصلی کا کب کیا اعراب ہوگا؟ آپ جانتے ہیں حمزہ وصلی کیوں ہوتا ہے؟ جب کسی کلمے کا پہلا حرف ساکن ہو تو چونکہ ایسے کلمے کا تلفظ اور اس کی ابتدا ہو ہی نہیں سکتی ہے تو اس کے شروع میں حمزہ وصلی لانا پڑتا ہے. یہ جو حمزہ وصلی ہے اس کا اعراب کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. افعال میں ہو تو کچھ ہوگا، اسما میں ہو تو کچھ ہوگا، الف لام تعریف کا کچھ ہے. تو حمزہ وصلی کا اعراب چونکہ مختلف احوال میں مختلف ہوتا ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حمزہ وصلی کا اعراب بیان کرنا اس کی تفصیل فرما رہے ہیں. کیا فرمائیں؟ کہ اگر لام تعریف کا حمزہ ہے، یعنی حمزہ وصلی لام تعریف کا ہے، تو یہ ہمیشہ مفتوح ہوگا. الحمد، القارعۃ، الحاقۃ. کیا؟ الحاقۃ. جی تو الف لام تعریف کا حمزہ تو ہمیشہ. الارض، الامر، المدرسۃ ہے. الف لام تعریف کا حمزہ تو ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. اور اگر کسی اسم کا حمزہ ہے تو مکسور ہوگا، یعنی کسی اسم کے شروع میں حمزہ وصلی ہے. یہ گفتگو حمزہ وصلی کی ہو رہی ہے، حمزہ وصلی کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے. اگر کسی اسم کے شروع میں حمزہ وصلیہ ہے تو وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے. وہ ہمیشہ، جیسے اسم انتقام، جیسے کیا؟ اسم انتقام. جی اور اگر فعل کا ہے، اور اگر فعل میں حمزہ وصلیہ ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو تیسرے حرف کا ضمہ نہیں. آپ ایسا کریں گے، اگر کسی فعل کے شروع میں حمزہ وصلیہ ہے، دیکھو یہ حمزہ وصلیہ ماضی میں بھی آتا ہے، مضارع میں نہیں آتا. مضارع میں نہیں آتا، ماضی میں آتا ہے، صیغ امر میں آتا ہے. تو چاہے صیغ ماضی ہو یا صیغ امر ہو، اس کے شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ وصلی ہے اور فعل کا حمزہ وصلی ہے. تو کہا اس کا اعراب کیا ہوگا؟ کہاں اس کا اعراب تیسرے حرف پر موقوف. دیکھیں مثال دیں، اسمع. کیا؟ اسمع صیغہ امر ہے، یہ فعل ہے، اس کے شروع میں حمزہ ہے اور وہ وصلی ہے. آپ اس کو پڑھ رہے ہیں مکسور. کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسمع یا اسمع پڑھ رہے ہیں؟ اسمع مکسور پڑھ رہے ہیں. تو کہا ایسے حمزہ کا اعراب تیسرے حرف پر موقوف. تیسرا حرف میم، معلوم ہوا تیسرا کہنے میں حمزہ بھی داخل، تیسرا کہنے میں خود حمزہ وصلیہ بھی شامل. حمزہ وصلیہ پہلا، سین دوسرا، اور میم تیسرا حرف. تو
افعال میں اگر حمزے وصلیہ ہے تو ایسے حمزے وصلیہ کا اعراب تیسرے حرف پر موقوف. پہلا تو یہ لکھ لیں. اور تیسرا کہنے میں حمزے وصلیہ خود بھی شامل، یہ بھی لکھ لیں. اب موقوف کی تفصیل کیا؟ تو کہا اگر تیسرے حرف پر ضمہ ہے اور وہ ضمہ اصلیہ ہے تو حمزے وصلی مضموم ہوگا. ورنہ مقصور. ورنہ مقصور. دیکھو جیسے انصر، نصر، ینصر، بھئی امر بنتا ہے مضارع سے. ینصر کا صاد وہ ہے مضموم، یہ تیسرے نمبر پر ہے انصر، وہ مضموم، تو حمزے وصلی بھی مضموم. اقتلوا، اقتلوا، تو تا تیسرے نمبر پر وہ مضموم، تو حمزے وصلی بھی مضموم. کیا کہا؟ اگر حمزے وصلیہ فعل کے شروع میں ہے تو ایسے حمزے وصلیہ کا اعراب تیسرے حرف پر موقوف. اگر تیسرا حرف مضموم ہے اور اس کا ضمہ اصلی ہے، صرف مضموم ہونا کافی نہیں، مضموم ہے اور اس کا ضمہ اصلی ہے تو حمزے وصلی بھی مضموم ہوگا. بس ابھی یہاں تک. آگے ہم نے کیا لکھا ہے؟ ورنہ مقصور ہوگا. ورنہ کی تفصیل انشاءاللہ کل کرتے ہیں. کیا معنی ورنہ؟ جی جزاکم اللہ، یاد کیجیے.